بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آواز کلیئر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آواز تو صحیح آ رہی ہے نا؟ آج ہم شروع کرتے ہیں دراست النحو. کیا؟ دراست النحو. ہماری کتاب کا نام ہے دراست النحو. دراست النحو ہم شروع کرتے ہیں، جن کے لکھنے والے ہیں مفتی سید افضل حسین مونگیری. مفتی سید افضل حسین مونگیری. جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، چاہے بات وہ ہم اچھی کریں یا بری کریں، تو ہم کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہم اچھی بات کر رہے ہیں یا بری بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو آواز نکل کر کے جاتی ہے منہ سے، تو جو چیز نکلتی ہے ان کو لفظ کہا جاتا ہے، الفاظ کہا جاتا ہے. اب وہ الفاظ اچھے ہوں یا برے ہوں، جب ہمارے سامنے الفاظ آ جاتے ہیں تبھی تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ہمارے موافق ہیں یا مخالف ہیں، یعنی اچھے ہیں یا برے ہیں. کوئی آدمی ہم کو دعا دے رہا ہے یا بد دعا دے رہا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ لفظ کس کو کہتے ہیں. لفظ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو بات آدمی کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. اس کو لفظ کہتے ہیں. یعنی آدمی جب بات کرے گا، بات کرنے کے بعد جو آواز اس کے منہ سے نکلے گی اس کو کیا کہا جائے گا؟ لفظ کہا جائے گا. جب آدمی بات کرے گا تو جو آواز منہ سے نکلے گی اس کو لفظ کہا جائے گا. پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں. لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. پہلی قسم کیا ہے؟ موضوع. پہلی قسم کیا ہے؟ موضوع. اور دوسری قسم ہے مہمل. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ جب بندہ بات کرتا ہے، بات کرنے میں جو آواز منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. اور لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل. اب دیکھنا یہ ہے کہ موضوع کس کو کہا جاتا ہے اور مہمل کس کو کہا جاتا ہے. اب یہ موضوع کی تعریف کر رہے ہیں. موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں. موضوع اب اس کا الٹا کر دیجیے گا. مہمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں. مہمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کوئی یہ کہنے لگے آپ سے کہ جو لفظ معنی رکھتے ہیں تو ان کی مثال دیجیے گا. جیسا پانی. پانی اگر کسی نے کہا، یا روٹی کسی نے کہا، یا چاول کسی نے کہا، تو ان ساری چیزوں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ جو لفظ ہیں یہ معنی رکھتے ہیں. معنی دار ہیں یا نہیں ہے؟ اگر کوئی پانی کہے تو پانی کا تصور آپ کے ذہن میں آ جائے گا. کوئی روٹی کہے تو روٹی کا خاکہ آ جائے گا. کوئی چاول کہے تو کوئی چاول کا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. چاول کا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. تو یہ وہ لفظ ہیں جو معنی دار ہیں. یہ وہ لفظ ہیں جو معنی دار ہیں، جو معنی رکھتے ہیں. اب کوئی کہے کہ بے معنی لفظ،
تو پانی کی جگہ ہم کہتے ہیں وانی، وانی. روٹی کی جگہ ہم کہیں بوٹی، یا چاول کی جگہ ہم کہیں باول یا پاول، پاول. تو بانی اور بوٹی اور پاول، بتائیے کیا یہ معنی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ ان سے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. ان سے پانی روٹی چاول سے تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن بانی بوٹی پاول سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جس سے جو لفظ معنی رکھتے ہیں ان کو موضوع کہا جاتا ہے، اور جو لفظ معنی نہیں رکھتے ہیں ان کو محمل کہا جاتا ہے. پتہ کیا لگتا ہے؟ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک موضوع اور ایک محمل. موضوع جو معنی رکھے، محمل جو معنی نہ رکھے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہنے لگے جو لفظ معنی رکھتے ہیں ان کی مثال دیجئے گا، اور جو لفظ معنی نہیں رکھتے ہیں تو ان کی مثال دیجئے گا، تو آپ لوگوں کو ان کی مثالیں پیش کرنی ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ کا؟ اب تھوڑا سا اور آگے دیکھیے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ ہاں. اب آگے دیکھیں، ہم نے یہاں تک کلیئر کر لیا موضوع اور محمل کو. اب یہ کہہ رہے ہیں لفظ موضوع، یعنی جو پہلا ذکر کیا تھا ہم نے، پہلا والا کون سا تھا؟ موضوع تھا، یعنی جو معنی رکھتا تھا. اب موضوع کی کتنی قسمیں ہیں یہ بتائیں گے. لفظ موضوع کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی جو معنی رکھتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ مفرد، اور دوسری قسم ہے مرکب. پہلی قسم کیا ہے؟ مفرد، اور دوسری قسم کیا ہے؟ مرکب. اب مفرد کی تعریف کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب مفرد کہہ دیا ہے تو مفرد کی تعریف کریں گے. اب مفرد کس کو کہتے ہیں؟ مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر نہ بنا ہو. بس اتنا یاد کر لیں، مفرد ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے. مفرد ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو تنہا معنی پر دلالت کرے. کلیئر ہو گیا مفرد کی تعریف؟ اب مرکب کی تعریف کر رہے ہیں. مرکب، مرکب اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں، مرکب اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر بنا ہو. کیا مطلب؟ مرکب ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو. مرکب ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو. اب اس کی مثال کیا ہوگی جو دو یا دو سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو؟ جیسے اللہ غفور، اللہ غفور. تو اللہ الگ ہے، غفور الگ ہے، تو دو ہو گئے نہ ہو گئے؟ دو ہو گئے تو یہ مرکب ہو گیا. اب اس کا گیا رجل مؤمن. بتائیے مفرد ہے مرکب ہے رجل مؤمن؟ کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ دو ہیں یہ. اگر مفرد کی مثال پیش کرنی ہے تو کیا؟ جیسے کتاب. اب کتاب ایک ہے یا دو ہیں؟ ہاں تو پتہ لگا یہ مفرد ہے. قلم ایک ہے یا دو ہیں؟ دواتن ایک ہے. تو مفرد اور مرکب ہمارا یہ سب کلیئر ہو گیا. تھوڑا سا آگے اور دیکھ لیں. زمانے کی تین قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. ماضی گزرا ہوا زمانہ جیسے امسی یعنی گزشتہ کل. حال موجودہ زمانہ جیسے الوقت جو چل رہا ہے، الیوم آج. مستقبل آنے والا زمانہ جیسے الغد یعنی کل، آنے والا کل. بس آپ کو اتنا ہی یاد کرنا ہے بنا دیکھے اوپر سے لے کر کے.
हम जो बात करते हैं, बात करने में जो आवाज मुंह से निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की दो किस्में हैं, मौजू और मोमल। मौजू कहा जाता है मानादार लफ्ज को, और मोमल कहा जाता है गैर मानादार लफ्ज को। फिर लफ्ज मौजू की भी दो किस्में हैं, क्या? मुफरद और मुरक्कब। मुफरद ऐसे लफ्ज को कहा जाता है जो तन्हा एक मानन पर दलालत करे, और मुरक्कब ऐसे लफ्ज को कहा जाता है जो दो या दो से ज्यादा से हासिल हुआ हो। दोनों की मिसालें भी आपके सामने हैं। यहां तक आपको रटना है, बिना देखे याद करना है। नहमीर समझने के लिए ये समझना जरूरी है, मीजान समझने के लिए विरासतुस सर्फ का समझना जरूरी है। ठीक है, आप इसको रट लें ताकि आपके लिए नहमीर और मीजान सर्फ आसान रहे। समझ में आ गई बात यहां तक?